یہ ہے اجازی آفیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاریر دیکھنے کو ملے گی۔ آپ کو پتہ ہے پیدائش کے وقت انسانی دماغ کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 1 پاؤنڈ، آدھا کلو سے بھی کم۔ لیکن انسان جب تقریباً 6-7 سال کا ہوتا ہے تو اس کے دماغ کا وزن بڑھتے بڑھتے تقریباً 1.5 کلو تک ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جب ہم کھڑے ہونا، چلنا اور بات کرنا سیکھتے ہیں تو اس دوران ہمارے دماغ میں رابطوں کا ایک جال بچھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ کا وزن بڑھتا جاتا ہے۔ ہمارے دماغ میں تقریباً 100 ارب خلیات ہوتے ہیں، جیسے آپ آسان الفاظ میں سیلز کہہ لیں، 100 ارب سیلز۔ اور ان سیلز کے مابین پیغامات کی منتقلی سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہوتی ہے۔ ہمارے دماغ کا دایاں حصہ جسم کے بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے اور ہمارے دماغ کا بایاں حصہ جسم کے دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ سے ہمارے جسم تک کوئی بھی کام کرنے کے سگنلز 400 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پہنچتے ہیں۔ ایک دماغی خلیے کا سائز تقریباً 4 مائکرون ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 30,000 دماغی خلیے سوئی کے سر کے اوپر سما سکتے ہیں۔ انسانی دماغ میں خون کی نالیوں کا ایک بہت بڑا جال بچھا ہوا ہے، جس کی لمبائی تقریباً 700 کلومیٹر ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے دماغ کی شریان کو ایک سائڈ سے پکڑ کر ٹریول کرنا شروع کریں تو کراچی سے صادق آباد تک پہنچنے کے بعد بھی آپ کی دوسری شریان کا حصہ کراچی میں رہے گا۔ یہ تقریباً 1.5 کلو وزن ہونے کے باوجود بھی ہمیں اپنے سر میں دماغ کا وزن محسوس نہیں ہوتا۔ ہمارے سر میں دماغ کے ارد گرد ایک ہلکی سی جھلی ہوتی ہے اور اس جھلی کے اندر پانی ہوتا ہے اور اس پانی میں وہ دماغ ہوتا ہے۔ اس پانی میں تیرنے کی وجہ سے دماغ کا وزن تقریباً 18 گرام کم ہو جاتا ہے، اسی لیے ہمیں دماغ کا وزن محسوس نہیں ہوتا۔ اور یہ لکوڈ اچانک کسی حادثے کے خلاف ایکشن کرنے میں کام آتا ہے اور دماغ کو گندگی سے بھی صاف رکھتا ہے۔ سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہر انسان کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے سر کو ٹخنوں کے لیول تک لے کر جانا چاہیے، جس سے انسان کا اعصابی نظام بھی صحیح طرح سے کام کرتا ہے اور دماغ کے سارے سیلز بھی متحرک رہتے ہیں۔ سجدہ، نماز کی جتنی حرکات ہیں ان میں سجدہ سب سے قابل ذکر ہے، جہاں گھٹنے ٹیکنے سے دماغ کا پانی اوپر نیچے حرکت کرتا ہے اور اس سے دماغ کو ایک طرح کا مساج ملتا ہے۔ لمبے سجدوں کے بعد ذہنی سکون کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ جو دماغ سجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اس عظیم حرکت سے محروم رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دماغ انگزائٹی، ڈپریشن اور مائیگرین کا شکار رہتا ہے، جسے ختم کرنے کے لیے لوگ درد کی گولیاں کھاتے ہیں، جو ہمارے اسپائنل کو وقتی طور پر سن تو کر دیتا ہے لیکن سجدے جیسا سکون نہیں دے پاتا۔ یہ اس عظیم رب کی کاریگری ہے جو ہر چیز کو کامل ترتیب سے بناتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں P4 پاکستان اور مجھے کہتے ہیں عاطف مسعود۔ دیکھتے رہیے، شکریہ۔